السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی دوسری غزل جس کی شاعر جگر مراد آبادی ہے، آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ پہلی بات کے تحت اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انہیں پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے غالب نے اس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی اور یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جگر کی شاعری میں بھی یہ رنگ نمایاں ہیں۔ غزل ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر واردات قلبی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے مخفف ہوتے ہیں۔ اردو شعری اصناف میں غزل کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب اس کا ایجاز و اختصار، اشاراتی اسلوب اور غنائیت ہے۔ غزل میں انسانی جذبوں کو کم سے کم لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ غزل کسی مخصوص موضوع کی پابند نہیں۔ غزل میں عشق و محبت کے ساتھ معاشرتی، سیاسی، تاریخی اور اساطیری واقعات کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے میں مکمل اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شعروں سے جداگانہ ہوتا ہے۔ غزل کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے۔ اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے قافیے کے پابند ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے اس غزل میں آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اور اگر دوسرا شعر بھی اسی طرح سے ہم قافیہ ہوں تو حسن مطلع ہوتا ہے۔ صوتی مناسبت سے استعمال ہونے والے الفاظ قافیے ہوتے ہیں، جیسے سادگی، ہنسی، قامتی، اسی، یہاں پر یہ قافیے ہو گئے۔ اسی طرح سے قافیے کے بعد تکرار سے آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ یہاں پر سے ملتا ہے، یہ تکرار ہے، ہر شعر میں ہم کو آخر میں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس غزل کی ردیف ہو گئی۔ آخری شعر میں اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اشعار ہوتے ہیں غزل کے، تو ایسا لگتا ہے گویا شاعر نے وہی چیزیں بیان کی ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ ہم ابھی وہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ شاعر نے اس کو بیان کر دیا، ایسا لگتا ہے۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ آتش گل اور شعلہ طور ان کی شعری مجموعے ہیں۔ آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ 1960 میں جگر کا انتقال ہوا۔ شاعر کا تعارف یہاں دیا گیا ہے، اور ویب خاکہ یا شجری خاکہ جو ہے اس میں سے سرگرمیاں آ سکتی ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے اطراف بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کسی سے ہم دلی تعلق قائم کر لیں، ہر کسی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل اجنبی ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں نہیں ملتے۔ بسا اوقات تو دن رات کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ہم اپنا ہمراز نہیں بناتے۔ اس بات کو شاعر یوں بیان کر رہا ہے کہ آدمی آدمی سے تو ملتا ہے مگر اس کا دل ہر ایک سے نہیں ملتا۔ جس سے ہمارا دل ملتا ہے اس سے ہمارے نظریات، خیالات یکساں ہوں تو دو فرد ایک دوسرے کے ہم خیال ہو کر قریب آ جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، اور یہ گہری دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ان کے درمیان
خلوص کا نہ ختم ہونے والا رشتہ قوت قائم ہو جاتا ہے، ورنہ تو دل ہی دل میں آدمی بے دلی سے دوسروں سے مل تو لیتا ہے لیکن بے دلی برقرار رہتی ہے۔ یہ جو شعر ہے مطلع ہے اس غزل کا، یعنی یہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، یہ مطلع ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ شاعر نے جس سے رشتہ قوت کا رشتہ قائم کیا، جس سے یکساں نظریات و خیالات کی بنا پر دوستی قائم کی، لیکن شاعر کا وہ دوست کبھی کبھی شاعر کے ساتھ ظلم و جور اور زیادتی کر جاتا ہے، لیکن جب بھی شاعر سے ملتا ہے تو بہت ہی سادگی کے ساتھ ملتا ہے۔ اس سے شاعر ماضی کے ظلم و جور کو بھول جاتا ہے اور اپنے دوست کی سادگی اور اس کے خلوص کے آگے جھک جاتا ہے اور اس کے ظلم کو بھول جاتا ہے۔ یہاں شاعر کے خیال کی خوبصورتی پیش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ظلم کو بھلا دیتا ہے اور کھلے دل سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے دوست کی ہنسی پر ہر روز کے بنسبت اس کو اپنے دوست کی ہنسی الگ ہی نظر آ رہی ہے۔ آج اس کے دوست کی جو ہنسی ہے پھولوں کے رنگوں کی تازگی کے ساتھ جھلک رہی ہے۔ تو دوست سے مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہا ہے کہ آج ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ تمہاری جو ہنسی ہے اس میں پھولوں کی طرح تازگی نظر آ رہی ہے، اور وہ تراوٹ، وہ تازگی جو پھولوں کی ہے وہ تمہاری ہنسی میں ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے، اپنے دوست کی ہنسی کو پھولوں کے رنگ سے تشبیہ دی ہے اور اس طرح سے تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ اگلا جو شعر ہے چوتھا شعر، اس میں شاعر اپنی نہ ختم ہونے والی تکلیفوں مصیبتوں کی طوالت کو اپنے دوست کے اچھے خد سے جوڑتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارا خط طویل ہے اسی طرح میری مصیبتوں کا دور بھی طویل ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اپنے دوست کے لمبے خط کو اپنی مسلسل مصیبتوں کے مشابہ قرار دیا ہے۔ یہاں پر شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ پانچویں شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کا دوست اس سے ملتا تو ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ غائب دماغی کے ساتھ مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مل کر بھی نہیں ملا، جبکہ شاعر اس سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر اس کا دوست ذہنی طور پر کہیں اور موجود ہے اور شاعر پر اس کی توجہ نہیں ہے، وہ شاعر کی بات توجہ سے نہیں سن رہا ہے۔ تو شاعر کو اپنے دوست کے اس رویے سے شکایت ہے، اس سے شاعر کا دل ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دوست اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ شاعر کا دوست اس سے متوجہ نہیں ہے، لیکن شاعر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے ہی اپنی تکلیفوں کا اظہار کرے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح یعنی جان، اندرونی خواہش، میت، اور یہاں مراد ہے جان۔ روح دل کے قریب رہتی ہے، دل کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب دل میں دوست کے لیے نیک خیالات ہوں، دوست کی بھلائی مفقود ہوں تو روح بھی خوش ہو جاتی ہے، چونکہ نیک خیالات دل میں ہوتے ہیں اور دل اور روح ایک دوسرے کے قریب تر رہتے ہیں تو روح کو خوش ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح سے شاعر نے اپنے دل کی بات اس غزل میں بیان کی ہے۔ اس غزل پر کچھ سرگرمیاں بنائی گئی ہیں،
اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، آپ اس سے حل کر سکتے ہیں۔